مسلمان کا طرہ امتیاز یہ ہے کہ وہ روحانی طور پر اللہ کی ذات کے ساتھ مربوط ہو، کلمے کی بنیاد پر اللہ کی ذات کے ساتھ مربوط ہو، اپنے سجدوں کے ذریعے سے اللہ کی ذات کے ساتھ مربوط ہو۔ آپ ان لوگوں کو کیا سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے پورے کا پورا مال اللہ کی راہ میں پیش کر دیا، کسی نے پوری زندگی کی جمع پوچھی اللہ کی راہ میں پیش کر دی؟ ابو بکر صدیق کو دیکھیں، عمر فاروق کو دیکھیں، دیگر اصحاب رسول کو دیکھیں، یعنی 950 اونٹ، ایک اونٹ آپ کے یہاں پہ ایک دروازے پر کھڑا ہو لوگ دیکھنے کے لیے، 950 اونٹ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک میں سامان سے لدے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے۔ 150 گھوڑے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت مآب میں پیش کیے۔ کیا وہ پاگل تھے؟ وہ نہیں سمجھتے تھے کہ ہم مال دے رہے ہیں یہ اس سے کم ہوگا مال؟ نہیں، وہ جانتے تھے کہ اللہ نے کہا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے سودا کیا ہے مومنین کے ساتھ، ان کی جانوں کا، ان کے مالوں کا جنت کے بدلے میں سودا کیا ہے اللہ نے۔ وہ اللہ سے سودا کرنے والے تھے، وہ معیشت کو مضبوط کرتے تھے، اللہ کی ذات کے ساتھ سودا کر کے مضبوط کرتے تھے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگر یہ 2.5% زکوٰۃ دے دی تو مال ختم ہو جائے گا، ہم نے عشر دے دیا تو مال ختم ہو جائے گا۔ کبھی کسی نے سوچا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری کھیتیوں کو برباد کر دے تو کون ہے جو انہیں آباد کرے گا؟ اگر یہ پانی ختم ہو جائے تو کھیتیاں کیا زندگیاں ختم ہو جائیں گی۔ کچھ ایسی چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بغیر کسی اس بات کا ملاحظہ فرمائے ہوئے کہ یہ مجھے سجدہ کر رہا ہے یا سجدہ نہیں کر رہا، بے دریغ دے رہا ہے، سب قوم کو، پوری انسانیت کو عطا کر رہا ہے۔ لیکن ہمارا یہ فرض ہے کہ اگر ہم قحط سالیوں سے بچنا چاہتے ہیں، ہمارا یہ فرض ہے کہ اگر ہم پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں تو ہم وہ قوم ہیں جو اللہ کو ایک مانتی ہے۔ پورے روئے زمین پر ہم ہی ہیں جو اللہ کو ایک ماننے والے ہیں۔ ذرا غور کیجئے پوری دنیا پر، پوری اس کائنات پر غور کیجئے کہ اتنا بڑا کام ہم کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات کو ایک مان رہے ہیں، اس پر جان بھی قربان کر دیتے ہیں، تو مال 2.5% ہم نہیں نکال سکتے۔ ہمیں نکالنا چاہیے، ہمیں اللہ کی ذات کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ وہ پھر جب خوش ہوتا ہے تو پھر اپنے خزانے کھول دیتا ہے، جب وہ خوش ہوتا ہے تو پھر وبائیں ٹل جاتی ہیں، جب وہ خوش ہوتا ہے تو بلائیں ٹل جاتی ہیں، پھر وہ اپنے بندے کے قریب ہوتا ہے، وہ کہتا ہے تم 1 بالشت میری طرف چل کے آتے ہو، 10 قدم بھاگ کر میں تو تیری طرف آتا ہوں۔ اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ جب تم میری طرف آتے ہو تو میں تمہاری طرف آتا ہوں، جب تم جو ہے وہ میری طرف آنے کی کوشش کرتے ہو میں تم سے زیادہ آنے کی کوشش، تم 1 بالشت میری طرف چل کے آتے ہو میں 10 قدم تمہاری طرف چل کے آتا ہوں، تم جو آہستہ چل کے آتے ہو میں بھاگ کر تمہاری طرف آتا ہوں۔ تو اس نے وعدہ کیا ہے اور پھر فرما دیا ہے کہ اگر تم مالوں کو بڑھانا چاہتے ہو تو پھر تم اللہ کے اس حکم پر عمل کرو۔ ہمیں اللہ کی ذات کے ساتھ وابستہ رہنا چاہیے، اپنی جان کے اعتبار سے، اپنے مال کے اعتبار سے، اپنی زندگی کے اعتبار سے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔